خان صاحب کے بھانجے کو 10 سال ملٹری کورٹس نے سزا سنائی ہے. بطور ایک ماں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ملٹری سیویلینز کو ملٹری کورٹس میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ بے بنیاد اور ظلم تھا. ان کی کسی کی بھی سزا نہیں بنتی تھی. جتنے ملٹری کورٹ میں تھے سب نے احتجاج کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی نہ کسی کو مارا، نہ قتل کیا، نہ کچھ کیا. وہ وہاں گئے اور ان کو انہوں نے پکڑ کے جتنا عرصہ جتنی سخت سزا میں رکھا ہے. جہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں وہ بہت سختی کا وقت تھا. صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی تھا، کیونکہ نہ بات کر سکتے تھے، نہ مل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے. ہر ایک آپ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے تھے. اور ابھی جب میں گئی ہوں کوٹ لکھپت ملنے، تو آپ یقین کریں پہلی دفعہ وہ لوگ ہنس رہے تھے، سارے اتنے خوش تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ جو وہاں ان کا رویہ تھا وہ بھی بہت، مطلب رویہ کیا خراب ان سے کروایا جا رہا تھا. جو ان کے اوپر بیٹھے تھے وہ کیمروں کے اندر بیٹھے تھے، بات کر نہیں سکتے، کوئی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا. پہلی دفعہ تھا کہ سارے لوگ جیسے ابھی ان کو لگ رہا تھا کہ نجات مل گئی. جب گرفتاری کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ نہیں، جب کوٹ لکھپت میں پہلی ہوئی ہے. تو حسان کے مرال کس طرح تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بات چیت کی سزا کے نہیں، حوالے سے؟ حسان بھی بہت خوش تھا، بڑے خوش تھے. اور کوئی سزا کا کسی کو کوئی وہاں پہ کسی کو سزا کے اوپر کوئی افسوس نہیں تھا. سب اپنی سزا پہ خوش تھے. جن کو کم تھی وہ بھی کہتے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا شاید ہمارا کوئی گریڈ چھوٹا آ گیا. سب بڑے خوش تھے اور سب بڑے مطمئن تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، حالانکہ سبھی کا وقت ضائع ہوا. نوکریاں چلی گئیں، لوگوں کی گھروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن کوئی وہاں پہ افسردہ نہیں تھا. سب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو کہنا کہ ہم کھڑے ہیں، اور پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہیں. اچھا، حسان نیازی کو کوٹ لکھپت جیل میں کس طرح کے کمرے میں رکھا گیا ہے؟ کیا کوئی وہ مطمئن ہے؟ نہیں، وہ سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں. ان کو باقی قیدیوں سے علیحدہ رکھا ہوا ہے ابھی، لیکن وہ سب مطلب مطمئن تھے. سختیاں کی جا رہی ہیں جس طرح؟ نہیں، وہ کہتے وہاں پہ نہیں، مطلب یہاں پہ ابھی وہ فوجی ہیں، ان کا یہ نہیں کہ چھوڑ کے گئے وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ پھر بھی کوئی سانس آ رہا ہے. اب جیسے جب ہم جاتے ہیں نا، جیسے ملاقاتی شور مچا ہوا تھا، باتیں کر رہے فیملیز، بس ویسے ہی تھا. ورنہ وہاں تو آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. آپ ایک بات سے دوسری کرتے تھے تو وہ ٹوکتے تھے، کیمرہ لگا ہوا ہے جی، یہ بات نہیں کرنی. کوئی بات پتہ نہیں کرنی کیا تھی بات. لوگ پوچھتے تھے ہم کیا بات کریں، اور اگر آپ نے کوئی بات کر دی تو آپ کی ملاقات کینسل کر دی جاتی تھی. تو ایک خوف تھا، ان کے ساتھ سختیاں تھیں، زیادتیاں تھیں. شاید جب کبھی یہ نکلیں گے تو بھولے گا کوئی نہیں. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی آج، تو خان صاحب ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے جو ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ انہوں نے جہاد کیا، یہ مجاہد ہیں، اور ان کو کہیں کہ وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑا صبر کیا اور برداشت کیا. یہ ایک قسم کے جہادی ہیں اور ان کے اوپر بڑا فخر ہے. حسان نیازی سے اگلی ملاقات کب کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جمعے کو پہلے ہوئی تھی، اب پتہ نہیں جمعے کو ہوگی کیا. ابھی کوئی سیٹنگ ہوئی نہیں ہے ان کی کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. ابھی تو پہلے ایک دن ملاقات ہوئی ہے. اچھا، یہ جو سزائیں دی گئی ہیں، مطلب بطور ماں آپ کو کیسا لگے؟ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ حسان نیازی کا ذکر آ رہا تھا تو آپ مسکرا رہی تھی. نہیں، میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ کوئی سزا مذاق ہے نا. دیکھیں کوئی جرم کر کے سزا ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ سزا ہوئی. یہ تو سزا مذاق انہوں نے کیا نا. آپ مجھے بتائیں کس چیز کی ایک انہوں نے ابھی پتہ نہیں بتائیں گے کیا سزا، جب وہ اس کے ساتھ اس کی سزا کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک پتلون پیچھے لٹکی ہوئی ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ فوجیوں کی کتنی عزت ہے کہ پتلون کے بارے میں بات کر دو تو وہ بھی سزا ہے. تو آپ دیکھ لیں، ان کو خود پتا ہونا چاہیے انہوں نے سزائیں دی کیسے اور کیوں دیا. ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ابھی نہیں بتایا، ابھی بتایا نہیں، ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. ابھی شاید وکیل پتہ کریں یا بتائیں، ابھی نہیں. سب کچھ میرا خیال ہے بہت جلدی میں کیا، اس لیے کوئی سزاؤں کا میچ نہیں بن رہا لوگوں کا. چلو حسان کو تو چلو میں کہتی ہوں شاید 10 سال ٹھیک ہے. کئی ایسے ہیں جنہوں بیچارے زبان سے بھی نہیں بولے، ان کو بھی 10 سال دے دی. تو شاید انہوں جلدی میں کیا. سسٹر کو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا، کتنا تاریخی استقبال ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کا؟ دیکھیں ہمیں تو اپنا تو پتہ ہی ہے کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. آپ اور ہم تو سارا وقت ہوتے ہی ادھر ہیں، ہم تو ادھر ہی ہوں گے. تو باقی ہماری بھی خوشی ہوئے گی اور آپ کی بھی خوشی ہوئے گی کہ اگر وہ باہر آ جائیں. اور انشاءاللہ ہم اب امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اتنی عمران خان نے
انہوں نے بھی قربانی دی, جو اتنے زیادہ لوگ جیلوں میں انہوں نے قربانی دی. اب میرے بھانجے کو, نورین نیازی کے بیٹے کو 10 سال کی قید ہو گیا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہمارا ٹائم, چاہے عمران خان جب باہر بھی آتے ہیں, ہمارا وقت تو اب کورٹ میں گزرے گا. ان کو دیکھیں, کبھی ایک جیل میں جاتی ہیں, کبھی دوسرے جیل میں جاتی ہیں, اور ہم سارے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کو صبر سکھا دیا. اور آپ ان سے اب پوچھیں کہ یہ مل کر آئی ہیں انہیں. جی جی, اچھا, ان کی سزا کے حوالے سے کوئی درخواست کریں گی کہ درخواست ان کی سزا کم ہو؟ تو لائر کریں گے, جو لائر نے اب کرنا ہے کریں گے. کسی نے مجھے کہا کہ آپ عاصم منیر کے آگے سزا کے لیے کریں گی, تو میں نے کہا عاصم منیر میرے سے معافی مانگے کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا. ایک پتلون لٹکی ہوئی کو دکھایا اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ سزا ہے, ابھی تو بتایا بھی نہیں کس چیز پہ سزا دیا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. ان بچوں کے ساتھ جن کو انہوں نے اتنی دیر رکھا ہے, ان کا بنتا ہی نہیں تھا. احتجاج تو سب ملکوں میں ہوتا ہے اور ہر شہری کرتا ہے, اور وہاں کوئی نہیں بنتا تھا ان کے ساتھ. اور جہاں پہ رکھ کے لے کر آئے ہیں ملٹری کورٹس میں, وہاں بہت سختی تھی. آپ کی سوچ ہے, وہاں ایسے تھا جیسے کہ کوئی باہر سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. اور ہاں, ہندوستان کے. اور میں ان کو جا کے بتاتی تھی, میں نے کہا جس طرح آپ ہمیں سمجھتے ہیں, میں آتی ہوں اپنے بیٹے کو ملنے جیسے کوئی دہشت گرد کی ماں ہوں. میں نے کہا کلبھوشن کی ماں آئی, آپ بڑی گاڑی میں اس کو لے کر گئے, آپ نے ویڈیو بنائی, دکھایا, عزت سے پیش آئے اس کی بیوی اس سے, جس نے منہ سے کہا تھا کہ میں نے ہزاروں بندہ قتل کیا پاکستان میں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا فرق تھا. انہوں نے بہت ظلم کیا. سب جتنے ملٹری کورٹ میں کوئی قصوروار نہیں ہے, کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. جھنڈا اٹھا کے گیا, اندر گیا, مور اٹھایا, مطلب جو بھی کیا, کسی کا بنتی سزا نہیں تھی. جتنی سزائیں دیا کسی کی بھی نہیں بنتی تھی. انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ. لیکن آپ حیران ہوئیں گے کہ وہ سب نکل کے آئے ہیں جب کوٹ لکھپت, وہ وہاں پہ اتنے خوش ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید آزادی مل چکی ہے ان کو. اچھا, علیمہ خان صاحبہ, ٹرمپ کے حوالے سے باتیں چل رہی, خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ کی علم برداری پر عمران خان کو بھی لیٹر بھیجا جائے گا, دعوت دی جائے گی. کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن یا خان صاحب کو کوئی پیغام آیا ہے؟ اس کے لیے آپ ذرا ٹرمپ سے پوچھ لیں, میرے سے پوچھ رہے ہیں. میں پاکستان نہیں, عمران خان صاحب کو کوئی پیغام آیا اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ, ہم اڈیالہ جیل کے باہر پڑے, آپ مجھے پوچھ رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا جائیں وہاں جا کے ٹرمپ صاحب سے. بہت شکریہ. کیا کتنے سال پہ مطلب انہوں نے کہا آزادی کا سال ہے. عمران خان صاحب سے اہم ترین ملاقات کے بعد اس وقت علیمہ خان اور ان کی بہنیں باہر آ رہی ہیں. ابھی ہم ان سے خصوصی بات چیت کرتے ہیں. ایز اے سسٹر کو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا کتنا تاریخی استقبال ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کا؟ دیکھیں, ہمیں تو اپنا تو پتہ ہی ہے کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. آپ اور ہم تو سارا وقت ہوتے ہی ادھر ہیں, ہم تو ادھر ہی ہوں گے. تو